ہوتا ہے ذہین بچوں کا آپس میں مسابقہ ہوتا ہے. آگے بڑھانے کی ضرورت ادنا متوسط کو ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مدرسوں میں مسابقہ ذہین کا ہوتا ہے. ہم نے ہمارے مدرسے میں بھی دیکھا کہ ذہین کا مسابقہ کرتے ہیں دارالعلوم میں، اور کمزور اور متوسط کو تم اپنی جگہ پر رہو. جن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، جو آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کو اور آگے بڑھا دیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں مسابقہ کلاس میں ہو تو ادنا کا ادنا سے کراؤ. 10 بچے ادنا ہیں تو 10 ادنا بچوں میں مسابقہ ہوگا. 10 بچے متوسط ہیں تو ان 10 بچوں میں مسابقہ ہوگا کلاس میں، اور 10 ذہین ہیں تو 10 ذہین کا مسابقہ ہوگا. آپ جلسوں میں عوام کے سامنے پیش کریں تو ذہین کو پیش کریں گے، لیکن کلاس میں ادنا اور متوسط کا بھی مسابقہ رکھیں گے. ادنا میں سے بھی اول دوم سوم پوزیشن کے بچے ہوں گے اور متوسط میں بھی اول دوم سوم پوزیشن کے بچے ہوں گے. ان کو بھی انعام ملے گا. آیا سمجھ؟ اعراب کا بیان پورا ہو گیا. حرکات، تنوین اور جزم تو مسابقہ رکھو تاکہ پختگی ہو، آگے بڑھے. علامات کا بیان پورا ہو جاوے، مسابقہ رکھو تاکہ پختگی ہو. قواعد کا بیان پورا ہو گیا تو مسابقہ رکھو. اس طرح تھوڑے تھوڑے دنوں میں کلاس میں ہم مسابقہ رکھوا سکتے ہیں. تو یہ مسابقہ ہو گیا. شوق ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا انشاءاللہ. اب نمبر 2 یعنی نمبر 9، انعام. انعام کیا ہے؟ آپ کے اچھے کلمات، یہ انعام ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ، یہ بھی انعام ہے. یہ دینے میں آپ کے جیب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. زبان سے بولنا ہے ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہمارا پوتا مجھے آ کر کہتا ہے کہ میری میڈم نے ویری گڈ لکھ دیا. کینیڈا میں کیا لکھ دیا؟ بولو، ویری گڈ. تو میں نے اس کی نوٹ بک دیکھی، اس نے اس میں لکیریں لگائی تھی. اس لکیر پر میڈم نے کیا لکھا؟ بولو، ویری گڈ کا مستحق تھا وہ، پھر بھی لکھا نا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ خوشی خوشی دادا کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میری میڈم نے ویری گڈ لکھا. بولو کتنا شوق پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھے کلمات بولو، اچھے کلمات لکھو. یہ بچہ ویری گڈ کا مستحق تھا. کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھو، آپ نہ کہتے ہیں 30 بچے ہوں، 15 نے لکیریں بنائی، پین تو پکڑی، قلم پکڑنا آیا، اور 15 خاموش رہے، تو ان 15 کے مقابلے میں یہ ویری گڈ کا مستحق تھا کہ نہیں؟ اب تو معلوم ہوا نا. مثبت پہلو دیکھا کرو. یہ ہمارے ہندوستان کے ٹیچر ہیں نا، یہی کرتے ہیں. لکھنا سکھاؤ، ٹیوشن بھیجو. ٹیوشن بھیجنے کے نا پیسے کا، لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، ورنہ ٹیوشن بھیجو، ہم سکھائیں گے. یہ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے. آپ خوش ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں امریکہ سے ایک جماعت آئی ٹیچروں کی. انہوں نے مدرسہ دیکھا، ہمارا طریقہ کار دیکھا، اتنے خوش ہوئے اور کہا سائیکالوجی کا خیال جتنا آپ مدرسے میں کر رہے ہو، سائیکالوجی کہاں سے کی؟ ہم نے کہا کام کرتے کرتے اللہ نے سکھائی. آپ فکروں سے کام کرو گے، اللہ سکھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ایک فکر لے کر گئے گھر پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے صحابہ کو جمع کرنا چاہتے ہیں،
تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے خواب میں اذان سکھائی. فکروں پر کام کھولا جائے گا. جیب میں سے پیسے 100 روپے تھوڑی ہے. اور انعام ایک یہ بھی ہے، مثلا میں بتلاتا ہوں کہ فل حاضری 25 دن اگر بچہ کر لے رہے تو آپ ان کو 100 نمبر دو. ایک دن کے 4 نمبر، 25 دن کی حاضری کے 100 نمبر. اور ان کو اسٹار دو. اسکول میں اسٹار دیتے ہیں کہ آپ کو حاضری کا اسٹار دیا جا رہا ہے، اعزاز. وہ خوش ہوتے ہیں بچے. پھر اسٹار لے لو کہ ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں، اور بورڈ پر آپ کا جو مدرسہ ہے اس کے انٹرسٹ پر یا مسجد میں پڑھاتے ہو تو مسجد میں آپ کمپیوٹر کر کے ان کے نام لکھو گے کہ اس مہینے میں حاضری کا اسٹار حاصل کرنے والے بچے، ان کے نام. تو بچوں کو کہو گے تمہارا نام کس پر آیا؟ بورڈ پر آیا. وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا نام کمپیوٹر پر بورڈ پر آیا ہے. دھیرے دھیرے نظام بنے گا حاضری کا انشاءاللہ. اور 3 اسٹار جمع ہو جاوے تو ایک چھوٹی سی جلسی کر کے آپ ان کو ایک قلم انعام میں دیں گے 5 روپے کی. سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی آپ کو انشاءاللہ 30 35 50 بچے ہیں 5 روپے کی قلم دے دے گا. آپ لا کر دے دو. پیسے ہمیں نہیں چاہیے، قلم لاؤ، بچوں کو دو اور ان کو سراہو سب کے سامنے، تو شوق پیدا ہوگا. یہ انعام ہے. اس طرح آپ پروگرام بنا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سزا. اب آخری بات، سزا کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں؟ سمجھاؤ. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مار کے بغیر بچے میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. میں تو 30 سال سے غصے نہیں ہوا ہوں. اس کا مطلب ہمارے کسی بچے میں صلاحیت ہوئی ہی نہیں، حالانکہ وہ بخاری پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ بخاری پڑھانے والے شاگرد بھی موجود ہیں جو ہم سے آگے نکل گئے. وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مسلم شریف پڑھا رہے ہیں. سزا کی 2 قسم ہے دوستو. سزا کی 2 قسم ہے، میں دونوں لکھتا ہوں. نمبر 1 تعمیری. نمبر 2 جسمانی. تعمیری اور جسمانی. تعمیری سزا کیا ہے؟ تعمیری سزا یہ ہے کہ بڑا بچہ ہو اور شرارت کرے تو آپ اس کو کہو وضو کر کے 4 رکعت نماز میرے سامنے پڑھ کر دعا کرو، توبہ کرو، آئندہ نہیں کریں گے. یہ تعمیری سزا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز. چھوٹا بچہ ہے، نماز نہیں جانتا ہے، تو آپ 3 کلمات دو گے، کتبہ سجدہ عبادہ مثلا، جو سبق چل رہا ہے اس میں سے کا اس کو 10 مرتبہ لکھ کر آؤ. آپ سے بھول ہو گئی تو لکھے گا سبق میں سے 10 کلمات. شوق کچھ نہ کچھ سزا ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ مائل ہوگا تعلیم کی طرف. یہ تعمیری سزا ہے. حدیث میں اس کا ثبوت ہے. ایک صحابی کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے کہا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو. کیا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. پھر کہا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو. یہاں تک کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے.
یہ ہے طریقہ تعمیری سزا کا. سزا میں اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ بہت شرارت کرے، شوق پیدا نہ ہو، تو اخیری درجے میں آپ 10 اٹھک بیٹھک کروا سکتے ہو. کتنی؟ 50 نہیں، 25 نہیں، 10 اٹھک بیٹھک. جانتے ہو نا؟ ارے معلوم ہے نا آپ کو؟ 10. ہمارے یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں.